إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صدق نجا وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک لمبے عرصے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی جاری رہے گا۔ یہ تذکرہ اس ذات مبارک کا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب اتنا جانتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی بھی اعتبار سے یا کسی بھی میدان میں اس دنیا میں نہ تو آپ سے پہلے کوئی آیا اور نہ تا قیامت تک کوئی آئے گا جو آپ کے ہم پلہ ہو کسی بھی میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور عموماً پوری انسانیت کے لیے، اور انسانیت میں وہ لوگ
کہ جو انصاف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں تو ہر انسان کے لیے وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے بڑی آسان راہ اور بڑا آسان راستہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ جمعے میں بات ہمارے سامنے آئی کہ معراج کے سفر پر بلایا گیا جب آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، زوج مطہرہ کا وصال، طائف والوں کا وہ سلوک، مہربان چچا کا چلے جانا، یعنی ہر اعتبار سے جتنے سہارے تھے وہ تقریباً ظاہراً ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ سہارے ختم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اور اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے دل کو ذرا اطمینان مل جائے، قرار آ جائے، اپنے پاس بلایا، اور اس کی تقریباً داستان ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ وہاں بلایا گیا تو بہت سے تحائف سے نوازا گیا، جیسے کہ ہوتا ہے جب مہمان آپ کے گھر میں آئے تو وداع کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر میزبان مہمان کو بڑے تحفوں سے نوازتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے تحفوں میں ایک تحفہ نماز کا دیا گیا۔ نماز کا تحفہ آپ لے کر آئے، کمی ہوتی رہی، کنسیشن کا معاملہ چلتا رہا، وہ 5 رہ گئیں مگر ثواب کا وعدہ 50 کا کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آ گئے اور آنے کے بعد آپ نے صبح صبح یہ اعلان کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میں رات مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے آسمانوں کی بلکہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کے بعد آیا ہوں۔ تو جس کے کان میں بھی یہ بات پڑی، چونکہ اس موقع پر یا ان حالات میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اس تعداد میں سے بھی 80 یا اس سے زیادہ یا کچھ کم مختلف روایات ہیں حبشہ کی جانب ہجرت کر چکے تھے۔ تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے پہلے کفار مکہ نے جب سنا تو اس بات کو انہوں نے اچک لیا اور مکہ مکرمہ میں بار بار اسی بات کو دہرایا گیا کہ دیکھو ہم کہتے تھے نا دیوانہ ہے، پاگل ہے، جادو کا اثر ہے، اپنی جانب سے باتیں بناتا ہے، اب اس محمد نے آج ایک پھر نئی بات کو گڑھ لیا ہے۔ اور ابو جہل کے کان میں جب یہ بات پڑی تو اپنے شریر دوستوں کے ساتھ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ ابو بکر ذرا باہر آئیں۔ حضرت ابو بکر باہر آئے اور آنے کے بعد کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا تم نے سنا ہے کہ ما قال صاحبو کا، کہ آج آپ کے دوست نے کیا کہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تم بتاؤ، میں نے تو نہیں سنا۔ تو ابو جہل نے پوری بات دہرائی کہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ وہ رات کے چند لمحوں میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا اور وہاں سے پھر سیڑھی کے ذریعے سے اس کو معراج کرائی گئی۔ تم ہی بتاؤ کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لمحہ بھر میں سب کچھ ہو جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں پوچھا، باہر کی اسپیکر آن ہے، باہر کی اسپیکر
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات جو تم نے میرے سامنے کہی ہے، کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کانوں سے سنا ہے اور میں تم سے آ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خود محمد نے کہا کہ ایک لمحہ بھر میں براق نامی ایک سواری پر ان کو سوار کیا گیا، وہاں سے جس کو قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پہلا سفر اسرا کا ہوا، یعنی راتوں رات اللہ کے نبی کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں سے پھر معراج کا سفر ہوا اللہ کے نبی کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا عجیب آدمی ہو، کیا تم پر بھی دیوانے پن کا اثر ہے، کسی نے جادو کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، فرمانے لگے تم عجیب ہو، ہمارے سامنے اللہ کے نبی رہتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو بھی جبرائیل آیا، ہماری نگاہیں جبرائیل کو نہیں دیکھتی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر یہ آیتیں اتنی ہم یقین کر لیتے ہیں کہ فلاں موقع پر جبرائیل آیا، یہ آیتیں آئیں اور ایک لمحے پر میں وہ کام ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ روایات کے اندر آتا ہے اسی موقع پر ابو بکر کا نام صدیق پڑا ہے کہ کچھ بھی، اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بازار میں موجود تھے، ابو بکر نے پکڑ لیا کہ معلوم بھی ہے کہ تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے آج، کہ ایک لمحے میں ساتوں آسمانوں کی سیر و تفریح اور مسجد الحرام سے ملک فلسطین میں موجود مسجد اقصی تک کا جانا۔ ابو بکر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی جھوٹ نہیں اس میں، کیوں؟ ہم نے خود سنا ہے ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى، وہ تو وہی بولتے ہیں جو وحی آتی ہے، دل کی خواہش، دل کی آرزو، نفس کی تمنا کی بنیاد پر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ وہاں تو زبان سے وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں جن کا حکم بارگاہ رب العالمین سے آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ابو جہل حیران ہے کہ ماننے والے بھی کیسے ہیں، مقتدی بھی کیسے ہیں، اور پیچھے چلنے والے بھی لوگ کیسے ہیں۔ اب انہوں نے اس چیز کو یوں کہا کہ چلو یہ تو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک موقع ہے نعوذ باللہ عبداللہ کے بیٹے محمد کو جھوٹا ثابت کرنے کا، اور پوری تشہیر کی گئی، پورے مکے میں اس بات کو پھیلایا گیا، اور آخر میں آ کر یوں اللہ کے نبی کو سامنے بٹھا لیا۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں مطاف میں موجود ہیں، حتیم کے قریب بڑے بڑے سرداران مکہ، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، بڑے بڑے کہنے لگے یہ بتاؤ مسجد اقصی کی جو عمارت ہے اس کے پلر کتنے ہیں؟ ایک ایک چیز کو پوچھنا شروع کیا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے میں نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ سے دعا کی تو اللہ نے وہ معجزہ کر کے دکھلایا کہ مسجد اقصی کا مکمل نقشہ سامنے آ گیا۔ وہ جو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی بتلا دیتے، وہ جو سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی اس کا جواب دے دیتے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اتنے پلرس ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہ جگہ ایسی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو تمہارا ایک قافلہ آنے والا ہے، فلاں دن کو وہ یہاں پہنچے گا۔ اب ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی یہ نہ کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو آگے کا پیچھے کا ہر چیز کا علم تھا، نہیں، غیب کا علم سوائے رب العالمین کے کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زبان سے بولتے تھے، یہ قرآن مجید کی ایک نہیں سینکڑوں آیات اس بات کی شاہد ہیں کہ صرف زبان سے وہی بولتے تھے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان سے وحی آتی تھی،
اس کے علاوہ کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی، صرف وہی جو کہا جاتا آپ بول دیتے۔ آپ کو خبر دی گئی مکے والوں کو بتلاؤ کہ دیکھو میرا رب جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہارا ایک قافلہ آنے والا ہے جس میں ایک آدمی کا انتقال بھی ہوگا، اور بعینہ ہی وہی ہوا جیسا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ بالکل جو حالات آپ نے بتلائے اس قافلے کے بارے میں بعینہ ہی وہی ہوا، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ معراج کا سفر کرا دیا گیا تو حج کا موسم آ گیا، ہر سال آتا تھا۔ جب حج کا موسم آیا تو چونکہ آپ کے ماننے والے گرچہ مکے میں تو نہیں تھے، لیکن ایک اس قبیلے میں ایک اس قبیلے میں مسلمان دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہو رہے تھے۔ اس موقع پر ایک قبیلہ ہے قبیلہ دوس، اس کے سردار ہیں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ۔ یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی حج کی نیت سے آئے جیسے عام، کیونکہ ہر کافر مشرک حج کرتا تھا، ان کی حج کا طریقہ گرچہ الگ تھا، یہ بھی آئے۔ چونکہ یہ سردار تھے، اور جو بھی سردار مکہ مکرمہ میں آتا تو مشرکین مکہ نے کچھ ٹیمیں بنائی تھیں اپنی، کچھ لوگ کچھ جماعتوں کی تشکیل دی تھی۔ کام کیا تھا کہ جو بھی بڑا آدمی آئے اس کے کانوں کو محمد کے خلاف بھرنا ہے، اس کو اس بات پر تیار اور آمادہ کرنا ہے کہ وہ محمد کی باتوں کو بالکل نہ سنے، بالکل نہیں۔ یہ بھی آئے طفیل بن عمرو الدوسی، تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ آئے ہیں لیکن آج کل ہم ذرا مشکلات سے دوچار ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک آدمی ہے، جادوگر ہے یا کیا ہے نہیں بتا سکتے، لیکن وہ یوں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اس کے روزانہ اس کے مطیع اور فرما بردار، اس کے ماننے والے بنتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، طفیل بن عمرو الدوسی خود کہتے ہیں کہ میں نے کپاس کاٹن خرید لی، روئی، اور دونوں کانوں میں لگا لی، اس خطرے سے کہ کہیں محمد نامی جادوگر کی آواز ان کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن ہوتا تو وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ پھر جب لگا لیا اور ایک دن گزر گئے تو خود سوچنے لگے طفیل تو اتنا بے وقوف تو نہیں تھا، تو ہزاروں کا سردار ہے، ایک بڑے قبیلے کی سرداری تیرے ہاتھ میں ہے، زمام حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے عقل دی گئی ہے، تو ہوش مند انسان ہے، اگر بات اچھی ہوگی تو ٹھیک، اگر بات غلط ہوگی تو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر انہوں نے اس کو نکال دیا، اور ایک دن رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو آپ کا معمول بھی تھا، کعبۃ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سنا قرآن مجید کی آیتیں جو اثر کرتی ہیں ان دلوں پر جو پیاسے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو نسلی مسلمان ہیں، ہم نے تو اس گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں کہ جہاں پر ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، بلکہ 3-4 نسلوں تک تو مسلمان ہی مسلمان۔ قرآن مجید کی آیتوں کا اثر اس سے معلوم کریں آپ جس کی زندگی کہیں اور پہلے گزری ہو اور وہ اس میدان میں آیا ہو، اور اس نے آنے کے بعد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنی ہو، اس کی آواز کا جو اثر ہوتا ہے، بلکہ اگر مسلمان بھی ہے اور قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور قرآن مجید کی آیات کا اثر اس کا دل قبول کرتا ہے، تو یاد رکھیں ایسا ناممکن ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی بنیاد پر جب آیتیں خوشخبری کی ہوں تو انسان کا دل مچلتا ہے، اور جب آیتیں خوف کی ہوں تو انسان کا دل لرزتا ہے۔
قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. انسان اور ایک ایمان والے کا دل مچلتا ہے کب ملے گی وہ جنت. اور جب آیتیں خوف کی آتی ہیں سورہ اعراف کو اٹھائیں کہ جب وہاں یہ اس بات کو نقل کیا گیا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اور اس کے بعد کہا گیا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا کہ ان کو جہنم ملے گی. اور جب فیصلہ ہو جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا یہ جنت والے ہیں. تو جہنم والے نیچے سے آواز دیں گے ارے ٹیمپریچر بڑا ہائی ہے گرمی بہت زیادہ ہے ذرا جنت کا پانی تو برساؤ. تو جواب کیا آئے گا ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. قال فرشتہ جو جہنم کا درباری جو جہنم کا داروغہ ہوگا وہ کہے گا نہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین تم اس کے حقدار نہیں ہو. جب یہ آیتیں قرآن کی آتی دل اثر لیتا ہے لیکن یاد رکھیں آپ کہنے لگے میرا دل تو اثر نہیں لیتا میرا دل تو نہیں مچلتا طبیعت میں سننے کے بعد رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. تو یاد رکھیں جہاں کانوں میں 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ جاتا ہو جہاں میوزک جاتا ہو جہاں دھوکے کی باتیں جاتی ہوں جہاں زبان سے جھوٹ دھوکے کے الفاظ نکلتے ہوں جہاں زبان سے دوسروں کی عزتیں نیلام ہوتی ہوں تو خدا کی قسم آپ قرآن کا ایک پارہ نہیں 6660 پر سے زیادہ آیات 1000 مرتبہ سننے اثر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو انٹری اور ایگزٹ کا جو سامان ہے جو اندر جسم میں جا رہا ہے روح اتنی گندی اور ناپاک ہو چکی ہے کہ پاک چیزوں کا اثر وہاں نہیں ہوتا. اسی کو قرآن نے بدل کر کیا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اسی کو تو قرآن نے کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ مسجد کا امام شاندار تلاوت کرتا ہے تراویح میں حافظ بہترین قرآن پڑھتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں ذرا مزہ نہیں آتا. کبھی آپ نے غور کیا زبان پر یہ الفاظ کیوں آتے ہیں ذرا تیز پڑھو کیوں؟ کیونکہ وہ طبیعت قرآن کی آیات سے میچ نہیں ہو رہی ہے. اور یہ طبیعت قرآن کی آیات سے تب ملتی ہے جب انسان کا روحانی انسان کا اندرونی سسٹم پاک ہو. جب وہ پاک نہیں ہوگا اور قرآن کی آیات کی تلاوت ذرا لمبی جائے گی جب اثر نہیں ہوگا تو طبیعت اکتائے گی بوریت آئے گی. اس بنیاد پر مطالبہ یہ ہوگا حافظ صاحب ذرا جلدی پڑھا کریں. کیوں؟ طبیعت اس کو لے نہیں رہی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے. ایک صاحب نے بیچ میں روک لیا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے تمہارے شہر والے رہنے ہی نہیں دیتے. تم پوچھ رہے ابوبکر ابو قحافہ کا بیٹا جا کہاں رہا ہے؟ مکہ والے رہنے نہیں دیتے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کر سکتے. تم کہہ رہے ہو کہاں جا رہا ہے؟ ابوبکر نے ارادہ کیا ہے وہاں جائیں گے جہاں اللہ کی پوجا کی اجازت ہوگی جہاں اللہ کو ماننے کی اجازت ہوگی. کیا کریں مکے میں رہ کر؟ وہ کہنے لگے اگر آپ چلیں گئے تو آپ جیسے لوگوں سے جو فائدہ مکے والوں کو اور ہمیں ہوتا ہے آپ سچے ہیں آئیں آپ اپنی پناہ میں لے کر آئے ہو. ابو جہل سے بات کی ولید بن مغیرہ سے بات کی کہ ابھی میری پناہ میں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ آنے کے بعد جو حضرت ابوبکر کا معمول تھا لوگ سو گئے کائنات سو رہی ہے قرآن کی آیات کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی اور کفاران مکہ کے بچے ان کی عورتیں چھپ کر سنتے تھے اور جب اثر ہوتا تھا چپ چاپ ایمان لے کر آتے تھے. خود ابو جہل نے کتنی مرتبہ وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا قرآن کی آیات کی تلاوت چھپ کر سنی ہے.
جب کسی دوسرے نے پوچھا تم کیوں یہاں آئے تھے، جب دو چور آپس میں ٹکرا جائیں تو یہی سوالات ہوتے ہیں، تم کیوں یہاں آئے تھے؟ نہیں، میں چیک کرنے آیا تھا مسلمان کر کے آ رہے ہیں۔ خود ابو جہل نے کئی مرتبہ ایسا کیا۔ میں جو عرض کرنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت سنتے تھے اور سننے کے بعد جو اثر ان دلوں پر ہوتا تھا اس کا میں اور آپ یقین بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے صحابہ صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کی بنیاد پر دامن اسلام میں آئے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کے بہترین بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ تیاگ دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ایک سے ایک بڑے صحابہ۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے سفر کے بعد قبیلے دوس کے وہ سردار آئے، انہوں نے سنا بات تو کچھ غلط نہیں لگی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، یہ بات انہوں نے ببانگ دہل کھڑے ہو کر مطاف میں مسجد الحرام میں اس کا اعلان کیا۔ اب کچھ دیوانے اوباش کفار مکہ کے مارنے کے لیے دوڑے، ہم قتل کر دیں گے، ہم نے منع کیا تھا ان کی باتوں کو مت سنو۔ تو پیچھے سے آواز آئی، ذرا ہوش سنبھال کر ہاتھ اٹھانا، یہ شخص قبیلے دوس کا سردار ہے، اور اگر تم نے قبیلے دوس سے دشمنی مول لی، اگر تم دشمن بنانا چاہتے ہو، نمبر ایک تو تمہارا تجارت کا راستہ وہیں سے گزرتا ہے، اور وہ قبیلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ جب یہ آواز آئی تو پورے رک گئے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ خیر، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد یوں کہا، اللہ کے نبی یہ بتلائیں اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور انہوں نے یہاں تک کی بات کہی، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا خادم بن کر رہ جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے وہ جو ایک بڑے قبیلے کا سردار ہے، بہت بڑے قبیلے کا سردار۔ اللہ کے نبی نے کہا، میری تمنا یہ ہے تم اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے لوگوں کے پاس جاؤ، جو مشن تم نے مجھ سے لیا ہے، جو چیز تم نے مجھ سے لی ہے، یعنی ایمان اور اسلام، اس کو جا کر پھیلاؤ۔ یہ گئے اپنے قبیلے میں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو بٹھایا اور یہ کہا، دیکھو میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے۔ میں وہاں گیا حج کے لیے، میری ملاقات اللہ کے ایک نبی سے ہوئی جو آخری نبی ہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر تم ایمان لے کر نہیں آئے تو میں سرداری قبیلہ سب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بچوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو محبت ہوتی ہے، خیر پورے خاندان والے ایمان لے کر آ گئے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ محنت ہوتی رہی، وہ قبیلہ مکمل اسلام میں داخل ہو گیا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اسی حج کے سال میں کچھ لوگ آئے، 2 لوگ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا، حج کے دوران آپ الگ الگ ملاقات کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے پیغام مجھے لے کر کے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ دعوت کا کام اور اسلام کی یہ اہم چیز کی ذمہ داری مجھے دے کر کے بھیجی ہے۔ اس دوران بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تھے، اب یہ دوبارہ آئے، تقریباً 73 یعنی 70 پر 3 آدمی اور 2 عورتیں، اور آنے کے بعد آپ سے ملاقات کی، آپ کو پیغام بھیجا، چھپ کر وہ ملاقات ہوئی۔ وہاں پر ایک نئی بات یہ ہوئی، انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ کیا کیا حق ہمارے اوپر ہے، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا حق ہمارے اوپر ہے؟ آپ اپنے بارے میں تو کچھ بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے ایک بات کا وعدہ دو، اگر میں یہاں سے مکے سے یثرب، چونکہ اس زمانے میں مدینے کا نام یثرب تھا،
مدینہ تو تب ہوا جب اللہ کے نبی گئے ہیں وہاں پر۔ اگر میں یثرب میں آ جاؤں، وعدہ دو مجھے اس بات کا کہ تم میری حفاظت ایسے ہی کرو گے جیسے کہ تم اپنی حفاظت اپنے دشمن سے کرتے ہو۔ انہوں نے وعدہ دیا کہ ہم بالکل ایسے ہی کریں گے۔ وہاں وعد و وعود ہوئے، پورا معاملہ چلا، یہ چیز ہو گئی۔ اور صبح کو کسی نے یہ جھوٹی خبر اڑائی پہاڑ پر چڑھ کر کہ مکہ والوں سنو، مدینے کے کچھ لوگ مکہ میں آ کر کے محمد کے ہاتھ پر بیعت لے چکے ہیں، محمد کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں، اور رات کی تاریکی میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ تم سے جنگ کریں گے۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب ابو جہل، حالانکہ اللہ کی قدرت یہ کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت لے کر آئے تھے وہ راتوں رات چلے گئے تھے، 2 لوگ صرف پکڑ میں آئے مکے والوں کے، وہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ خوب مارا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا تم بے وقوف ہو، ان کو مار رہے ہو، اگر کوئی پلان تمہارے خلاف بنایا ہے، سازش کی ہے، تو پوری قوم تو شامل ہے، ان کو مارنے کا کیا فائدہ؟ تم اتنے گرے ہوئے تو نہیں ہو سکتے، تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے مدینے یثرب جاؤ، جانے کے بعد پوچھو معاملہ کیا ہے۔ خیر یہ ہو گیا تو ابو جہل کا ذہن شیطانی کام ہر وقت کرتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہم ایک مشورہ کریں گے۔ دارالندوہ میں ایک عمارت تھی، اس میں جب بیٹھ کر اور یہ اعلان کیا، اس مشورے میں، اس میٹنگ میں نہ تو وہ شخص شریک ہوگا جس کا تعلق بنی ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف سے ہو۔ کیوں؟ یہ 3 قبیلے سپورٹ کرتے تھے اللہ کے نبی کو، ان تینوں خاندانوں سے کوئی نہیں آئے گا، اور وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے جن کا تعلق تجارتی یا رشتہ داری اعتبار سے مدینے والوں سے، وہ بھی نہیں آئیں گے، اور وہ بھی نہیں آئیں گے جو مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ یہ مشورہ شروع ہوا، اور جب مشورے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ایسا شخص اس عمارت میں کھڑا تھا جس کا تعلق مکے سے نہیں تھا، وہ نجد سے تعلق رکھنے والا ابو البختری تھا۔ یہ لوگ سب اندر چلے گئے، سب نے الگ الگ رائے پیش کی۔ کسی نے کہا قید کر دیا جائے، وہ جو بوڑھا شخص ابو البختری کھڑا تھا اس نے کہا تم بے وقوف ہو، تم قید کرو گے محمد کو اور تینوں قبیلے والے پلس مدینے والے خاموش رہیں گے، قبیلے دوس ایمان لا چکا ہے وہ خاموش رہیں گے، تم ایسے ہی چھوڑ دیں گے سکون سے، یہ رائے بیکار ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آخر میں ابو جہل نے کہا میرے پاس ایک رائے ہے، سنو، اور کہنے لگا میرے پاس رائے یہ ہے کہ جتنے قبیلے ہم یہاں جمع ہیں سب کے اندر سے ایک نوجوان لوگ، لڑنے والا، ہتھیار بند، تلوار چلانے والا، سب کے اندر سے جتنے قبیلے ہیں اس کی ایک ٹیم بنائی جائے، ایک جماعت بنائی جائے، اور رات کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے گھر کے چاروں جانب کوئی ایک سمت بھی خالی مت چھوڑو، کوئی ایک سائڈ بھی مت چھوڑو، جیسے ہی نکلے نعوذ باللہ قتل کر دو۔ جب تم قتل کر دو گے تو بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے؟ اس جماعت میں تو ہر نوجوان شریک ہے، کس کس خاندان کے پاس جائیں گے بدلہ لینے؟ یہ پلان بنایا گیا تھا، اور یہ پلان کس بنیاد پر بنایا گیا تھا؟ ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے بیعت لی ہے مکہ مکرمہ کے خلاف جنگ کرنے کی۔ اب بیعت سے ایک چیز یاد آئی، جو ہمارے شہر میں کہیں کہیں دوبارہ بھی شروع ہوئی ہے، اور لوگ بالکل انجان اندھے بن کر اس پر ٹوٹ پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بعض لوگ بیعت دے رہے ہیں، کیا کہہ کر نماز کو نہیں جانا ہے، آپ صرف بیعت لے لیں، جنت جہنم کا فیصلہ یہیں سے ہو جائے گا۔ یہ دیوانہ پن نہیں ہے، یہ اندھا پن نہیں ہے، یہ جہالت نہیں ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ جس نماز کے بارے میں اللہ کا نبی یہ کہہ رہا قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جس نماز کے بارے میں اللہ کا نبی فرما کر گیا کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے، جس نماز کے بارے میں بڑے بڑے لمبے وعدے کیے گئے، جس نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کچھ مانگنا ہو تو آ کر پیشانی سجدے میں ڈال دینا، اس کے بارے میں ایک جاہل آ کر یہ کہتا ہے کہ بیعت ہمارے ہاتھ پر لو، ہماری قوم اندھی بن کر ٹوٹنے لگتی ہے، اس سے بڑی جہالت کی بات اور کیا ہوگی۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کو اٹھائیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز کا وقت آئے گا تو نماز فرض ہے، عصر کی نماز کا وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی، جب سورج غروب ہوگا مؤذن پکارے گا مسجد کے میناروں سے تو نماز فرض ہوگی، جب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی۔ کوئی دیوانہ بے وقوف آ کر آپ سے کہنے لگے نہیں جنت مل جائے گی، نماز کے مسجد کے دروازے ہم جانتے ہیں، مسجد کے دروازوں سے آپ کو کھینچنے لگے، آپ آنکھیں بند کر کے جانے لگے، اس کو دیوانہ پن کہا جائے گا، اس کو ذہن کی گندگی کہا جائے گا۔ چلے ہیں نہیں، ہم نے بیعت لے لی، کون سی بیعت؟ کیا جانتے ہیں آپ بیعت کے بارے میں؟ ایک بار کسی عالم سے پوچھا، جتنا شہر کے اندر گھورک دندا چل رہا ہے پورا جھوٹ کے اوپر ہے، دھوکے بازی پر ہے، آپ نہیں جانتے یہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیا آپ سے نہیں مانگتے چڑھاوا لے کر آؤ؟ کیا آپ سے نہیں مانگتے پیر کے دن اتنے پیسے لے کر آؤ؟ کیا آپ سے نہیں کہتے جمعرات کے دن بکرے کا اتنا گوشت لے کر آؤ؟ اور کتنا کھل کر آپ سے کہیں ہم؟ کیا ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں؟ ایک شرابی آئے، ایک گانجے کا پھونکنے والا، سگریٹ کا پینے والا آ کر کہے ہم بیعت دے رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، لوگ آنکھیں بند کر، افسوس ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے چلیں، نہیں ہم فلاں صاحب کے مرید ہیں۔ کبھی اپنے شیخ کے بارے میں معلوم بھی کیا؟ یاد رکھو ایک بات کو، کوئی عالم ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، اپنے زمانے کا بڑا علم والا ہو، اگر شریعت کی میزان پر پورا نہیں اترتا تو رب کعبہ کی قسم اس سے زیادہ بدترین انسان روئے زمین پر نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ قرآن و حدیث کی میزان پر تولا جائے گا۔ اگر کہ میں بھی یہاں سے بیٹھ کر جھوٹ بولوں، آپ کو دامن پکڑنے کا حق ہے، سوال کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف زبان کھولے، اگر اور کھل کر کہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ تم بیعت لے لو جو چاہے کرو، تو اس کا مطلب یہ نکلا وہ قرآن و حدیث کے علم سے بالکل پیدل ہے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ خود تحقیق کر لیں، شہر اور محلے میں خوب چل رہا ہے، یہ خوب چل رہا ہے، نمازیں نہ پڑھو، یہ مت کرو، مت پڑھو نمازیں، مت کرو کچھ بھی۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا نئے نبی یہی آئے ہیں، نئے ولی یہی آئے ہیں، جو عبداللہ کا بیٹا محمد کہہ کر چلا گیا، جو صعوبتیں، مشکلیں، تکالیف جو برداشت کی گئی وہ بس ایسے ہی تھی، جو صحابی نماز پڑھتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں، تیر آ کر کے لگتا ہے وہ نماز بیکار تھی، جس میں جسم کا پورا خون بہہ گیا، وہ تمام چیزیں، محنتیں، کاوشیں، وہ سب چیزیں بیکار تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا قرآن کریم نے جو 60 پر 7 جگہ تحقیق کر لیجئے گا جا کر، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، 67 ٹائمز نماز قائم کرو، نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اور یہاں تک بتلایا گیا کس سچویشن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر چیز کو بیان کیا گیا۔ اور ایک انسان آئے آ کر یہ کہے ہم تو نبی اور ولی کا دوسرا اوتار ہیں، تم آ کر کے بیعت لو، اور ہم میں سے کچھ بے وقوف جائیں، میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، اور جانے کے بعد ہم آپ کے ہیں، اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے چیلے ہیں جو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے سامان کی تشہیر کر رہے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ دامن اسلام میں ہو اور اس کا تعلق مسجد سے نہ ہو،
یہ ناممکن ہے۔ باتیں بہت ساری کہنے کو ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیرت کا سلسلہ بقرعید تک یہیں ختم رہے گا، یہیں رکا ہوا رہے گا۔ بقرعید کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے، کیونکہ حج کے اسفار بھی اب حاجی چلے بھی گئے ہیں اور جانے والے بھی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے حج کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، اس کی تاریخ کیا ہے، وہ تمام چیزیں آئندہ ہفتے سے میرے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے شہر سے جتنے حجاج کرام کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے قبول فرمایا ہے، ان میں سے ہر حاجی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان سے درخواست بھی کرے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہر تمام کو، امت کے ہر فرد کو کم از کم ایک مرتبہ یا جتنا مرضی مولا نے قبول کیا ہو اتنا ہمیں روضہ رسول اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔